امام حسن، یہ محرم کا مہینہ ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، شہزادہ کونین، شبیہ مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، لخت جگر سید زہرا، امام حسن مجتبیٰ۔ آپ گزر رہے، تھوڑی جی میں پنجابی بول سا جی، سارے بندے میں چسکا لانے، آپ گزر رہے، ایک کالا غلام، کالے رنگ نہ غلام بیٹھا یار، روٹی پان رہا ہے، روٹی پان کے اس کو کتا ایک بیٹھا سی، کتے نو روٹی پا رہا سی، ایک گرا آپ پاندا سی، ایک گرا کتے نے۔ امام حسن ذرا اس تو اولے ہو کے یہ منظر تکدے رہے 5-7-10 منٹ، وہ ایک گرا نوالا خود پاوے تے دوا نوالا کتے نے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ امام حسن نو ایک گل پسند آ گئی کہ تکو اے انسان ہو کے، غلام ہو کے تے اے اللہ دی مخلوق سمجھ کے کتے دا سا بھی چل رہا ہے، کتا بھی کھاندا ہے، کتے نو بھی بھوک لگدی ہے، تے او حیوانیت مشترک کے اس سمجھ کے اس نو بھی کھلا رہا ہے۔ جس لئے وہ کھلا چکے نا، آپ اگے گئے، وہ غلام قدم بوسیہ سے اٹھیا کہ آپ آ گئے، آپ فرمایا تو اتھے ہی بیٹھ گئے، جس زمین اتے اس رقبے تے بیٹھا سی نا، اس دے مالک حضرت عثمان نے غنی دے صاحبزادے سن، انہاں کول گئے، انہاں نے اس زمین دی قیمت دے کے او پرچہ لکھا کے تے غلام نو دتا آ کے کہ جس ٹکڑے تے تو بیٹھے ہیں، کتے نو کھانا کھلا رہے ہیں، اے میں حسن نے طرفوں قبول کر رہے، میں تینوں اے زمین میں تیرے نہ کر دیتی۔ صرف کتے نو کھانا کھلانے واسطے کہ خود بھی کھا رہے ہیں تے نال کتے دا بھی خیال ہے کہ اس کا کتنا ذہن ہے کہ اللہ دی مخلوق سمجھ کے اے رحم کر رہا ہے ایک جاندار چیز ہوتے، بجائے یہ دیکھنا ہے کہ کتا نجس ہے، گندا ہے، تھوکو سی پلیت ہے، یہ وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ دی مخلوق تے ہے، ساہ لیندی ہے، کھاندی ہے، اس کو دکھ ہوندہ ہے، زخم ہوندہ ہے، درد ہوندہ ہے۔ آپ نے پرچہ پھڑایا، چلے گئے، زمین اس دے نہ کر دی۔ دوے دن آئے تھے، اتھو گزرے تھے، وہ پھر بیٹھا سی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خوش ہیں، کوئی مکان شان بنا لے یا کوئی زمین تینوں ہے دے دیتی ساری؟ اس آکے حضور اسی بھی جناب دیئے جتیاں جبینے علیاں، وہ میں کہ اگے اللہ واسطے میں بھی دے دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ گل شریف، یہ تکیا کہ امام حسن دی شان تے انہاں دے غلام جڑے انہاں دے چہرے ویکھنے والے لوگ ہیں، انہاں دی شان استغنا ویکھو۔ اس آکے سرکار میرے تے تک کرم فرمایا ہے، پر تساں اتنی میری آنکھ نو رجا دیتا ہے کہ میں جڑا تلے کوئی اور مستحق ہے بیچارہ، میں اس نو چاہ دیتی۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اے سخاوت اور اے درگزر۔ ایک شخص نے آپ نو گالی کر دی، حضرت امام زین العابدین نے گال کڈی، اور حضرت علی نو دادے نو برا کیا، پیو نو برا کیا، بہت ننگیاں گالیاں بازار وچ کڈیاں۔ تسی میں کیڑا پیر ہے، کیڑا مولوی ہے، کیڑا علامہ ہے اس وقت کہ جیڑے اس دے خلاف سٹیج تے ہلکی جی گل خلاف بھی کر دے وقت کوئی برداشت نہیں کرتا، میرے سمیت۔ امام زین العابدین، سید الساجدین،
تے بندہ گل ہی کٹنا شروع ہو گیا ہے، بازار وچ کھلو گیا، پیو نو دادے نو نال غلام خادم معتقد چرمٹ نال سی بہت لوگ، اور لپ کے مارنے واسطے کہ زبان بند کر. امام زین العابدین نے فرمایا نہ کچھ نہ اس نے بولن دے. بازار دے وچ کٹ رہے گالیاں کٹ رہے ہو. جس نے چپ کیتا نا آخر آپ فرمایا کہ اے شخص جا مینو برا آ گیا نا، اللہ اکبر. دیکھو آغوش مصطفیٰ کے تربیت یافتہ طبقے کی بات کر رہا ہوں. فاطمہ زہرا کے آغوش میں پلنے والے بچوں خاندان کی بات کر رہا ہوں. فرمایا جتنا تم نے میرے خلاف کہا ہے نا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں، ارے بے وقوف آدمی، تمہیں تو بھی میرے متعلق پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اگر تمہیں میرے ان عیبوں کا پتہ چل جاتا جو مجھ میں ہیں تو تم مجھے منہ نہ لگاتے، مجھے دیکھنا نہ چاہتے. تمہیں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے، بڑے تھوڑے لفظ بولے ہیں میرے لیے. قرضہ کوئی دینا ہے؟ اس نے کہا جی قرضہ تو میں نے دینا ہے، کافی ہے. فرمایا کتنا ہے؟ 50,000. تھیلی دے لو، غلام کو کہا لو اس کو دو. خیر وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے دادے کو گالیاں دی، حسین کو گالیاں دی، علی کو گالیاں دی، منہ پر کھڑے ہو کر اس شخص نے نہ کسی کو مارنے دیا نہ خود، اور الٹا مجھے وہ سب کچھ یہ کر کے اور پیسے بھی دے رہے ہیں. 50,000 میرا قرضہ بھی اتار دیا. آخر انسان ہے، کتنا بھی کتا ہی کیوں نہ ہو، کتا بھی نمک کا خیال کرتا ہے. جو اس کو روٹی ڈال دے کم از کم اس کو اس وقت نہیں بھونکتا. تو وہ آخر انسان تھا، اس نے سوچا میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ ہوا کیا. دوسرے دن امام زین العابدین جب ویسے ہی بازار میں آئے نا تو آپ تشریف لاتے تھے تو بازار کھڑا ہو جاتا تھا. مدینہ کا بازار کھڑا ہو جاتا تھا. دکاندار فروخت اور بیچنا ختم کر دیتے تھے، دینا لینا ختم. آپ گزر جاتے تھے تب لوگ بیٹھتے تھے. وہ دور سے آئے، وہی جو کل گالیاں دے رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا او بازار والو سنو، ہم سنتے آئے ہیں کہ فلاں فلاں کی اولاد ہے، فلاں فلاں. میں نہیں مانتا. کوئی نسب ادھر سے ملا دیتا ہے، کوئی نسب ہوتا نہیں ہے، وہ نسب ملا کے بڑوں کے ساتھ مل جاتا ہے. جس طرح آج کتنے سید بنے ہوئے ہیں، جعلی سید ہیں، سید ہوتے نہیں. معزز ماحول میں عزت کرانے کے لیے شاہ صاحب کہلا دیا، سید صاحب. بھائی پتہ جب چلتا ہے پیچھے جس گاؤں کے رہنے والے ہیں وہاں جا کر پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے یہ فلاں قوم کے آدمی ہیں، سید نہیں ہیں. صرف وقتی معزز بننے کے لیے یہ شاہ صاحب بن گئے ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت ہے ان پر جو اپنا نسب بدلاتے ہیں. اس نے کہا بھائی میں نہیں مانتا، لیکن یہ لڑکا جو آ رہا ہے نا زین العابدین سجاد، میں قسم اللہ کی اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبیوں کی اولاد سے ہے. اس سے جو سلوک کل میں نے کیا اور اس نے چوکے میں کھڑے ہو کر جو مجھ سے سلوک کیا، مجھے اس نے اچھا جناب پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا حضور مجھے اپنی غلامی میں آپ قبول کر لیا. پھر دیکھیں امام زین العابدین نے اسے، دیکھیں نا انسان کچھ بھی ہو جائے پھر انسان، آج کل تو اگر کوئی ایسا آدمی کر اول تو کرتا ہی نہیں، اگر کر بھی دے تو وقتی تعریف کرانے کے لیے شاید کوئی کر دے کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی اس نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، سبحان اللہ کیا کہنے تعریف کے لیے. لیکن اندر اس کی میل رہے گی کہ اس کمبخت نے گالیاں مجھے دی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ساتھ نہیں رکھے گا اس کو، اس مرتبے پر نہیں لائے گا، کھوٹ رکھے گا اپنے دل میں. وہ تو اوپر سے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ تو لوگوں کی تعریف کرانے کے لیے کیا، اندر جو ہے اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. یہ آپ غور کر لیں، بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا مقام دیکھیے. آپ نے فرمایا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ہمارے ساتھ رہا کر، بیٹھا کر، اٹھا کر، تمہیں کون منع کرتا؟ آیا کرو. اپنے ساتھیوں میں اسے شامل کر لیا اور کمال شفقت فرماتے تھے اسی آدمی پر، کوئی کھوٹ نہیں، صاف تباہ. جب معاف کیا تو معاف کیا. اس قسم کے لوگ تھے. ہم ان لوگوں کے ماننے والے